راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام کو اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، کبھی کبھار ہوتا یوں ہے کہ ہم اپنے ماحول سے اکتا جاتے ہیں، آس پاس کا ماحول ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ جو گاؤں میں رہتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت بڑے شہر میں ہونا چاہیے تھا، اور جو شہر میں رہتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یار کسی طرح سے ہمیں گاؤں میں رہنا چاہیے تھا۔ جو باہر کے ملک میں ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دیش میں ہوتے تو کیا اچھا تھا، اور جو پاکستان میں ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں باہر ہونا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے دل کو، اپنے باطن کو، اپنے من کو مطمئن کر لیتے ہیں تو ہم ہر جگہ مطمئن ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ دیکھے گئے ہیں جو جناب دیہاتوں میں ہی رہتے ہیں لیکن مزے سے زندگی گزارتے ہیں، لمبی عمر پاتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ شہری ماحول میں ہی انجوائے کرتے ہیں، بہت سے لوگ ان کی عمریں بیت جاتی ہیں باہر کے ملکوں میں، وہ وہیں پر ہی مطمئن رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ماحول سے مطابقت اختیار کر لینا یہ انسان کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، اور ہم کسی بھی چیز کو جب مثبت نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ہمارا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا اور اس میں ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے علاقے کی سیر کرواتا ہے ایک لڑکی کو جو کہ بہت بڑی رائٹر ہوتی ہے اور وہ کتاب لکھنا چاہتی ہے اس علاقے پر، چونکہ وہیں پر ایک پرانی حویلی ہوتی ہے اور وہ جو خاندان ہے نوابوں کا وہ وہیں پر ہی مقیم ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے اس کی شکل ایسے ہو چکی ہے جیسے کہ اندرون لاہور ہے۔ تو جناب جب وہ سیر کرواتا ہے تو وہ پھر کیا خوبصورت باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان دکانوں کو میری نظر سے دیکھو، ان لوگوں کو میری نظر سے دیکھو، یہ گھر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو کانٹا بھی چبھے تو اس کی آواز 10 گھروں میں جاتی ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، پیار محبت ہے۔ بالکل اسی طرح دکانوں کے ساتھ دکانیں جڑی ہوئی ہیں اور کچھ بھی چاہیے آپ کو یہیں سے مل سکتا ہے، اور اتنا اچھا تعلق ہے دکانداروں کا بھی اور گھر والوں کا بھی کہ کوئی چیز ادھار بھی لینی ہو تو وہ دے دیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا ایک محبت ہے، ایک پیار ہے، اور یہاں کا رش رش جو آپ کو نظر آ رہا ہے کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم انسانی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر انسانوں کا ہر وقت ہجوم رہتا ہے اور نئے نئے چہرے دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اور وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس علاقے میں رہنا ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ ہم کسی بھی چیز کو جب اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر ہم کسی بھی جگہ پر رہ سکتے ہیں، کسی بھی ماحول سے مطابقت اختیار کر سکتے ہیں، چونکہ یہ سب کچھ خدا ہی کا بنایا ہوا ہے اور خدا کی بنائی ہوئی چیز کوئی بھی رائیگاں نہیں ہو سکتی۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے۔ تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس، پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا، وہ تیری جھڑکی سے بھاگا، وہ تیری گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا، اس جگہ پہنچ گیا جو تو نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ پہاڑ ابھر آئے، وادیاں بیٹھ گئیں، تو نے حد باندھ دی تاکہ وہ اس کے آگے نہ بڑھ سکے، اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے، خوبصورت بات کی گئی کہ کس طرح سے خدا نے زمین کی بنیاد رکھی ہے۔ تو جناب سب کچھ زمین میں ہی آتا ہے، جزیرے، پہاڑ، دریا، سمندر، ریگستان، سب کچھ اس زمین پر ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے وہ سب کچھ ہی خوبصورت ہے چونکہ وہ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ سنیں حمدیہ گیت۔ میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے،
میری عقل میں بھی خدا رہے، میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ میری آنکھوں میں بھی خدا ہی ہو، میرے دیکھنے میں خدا رہے، میری آنکھوں میں بھی خدا ہی ہو، میرے دیکھنے میں خدا رہے، میرے دیکھنے میں خدا رہے، میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ میرے منہ میں اس کا کلام ہو، میرے بولنے میں خدا رہے، میرے منہ میں اس کا کلام ہو، میرے بولنے میں خدا رہے، میرے بولنے میں خدا رہے، میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ میرا دل خدا کا مقام۔ حمدیہ گیت ہم نے سن لیا جناب، اور ابھی شامل کریں گے آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ تو سب سے پہلا میسیج جو ہے میرے سامنے وہ ہے اسد مراد صاحب کی جانب سے۔ اسد مراد صاحب لکھتے ہیں، السلام علیکم عادل مشتاق صاحب، آغاز کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے سنا۔ لکھتے ہیں، وعلیکم السلام عادل مشتاق صاحب، پروگرام کا آغاز کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے سنا۔ سامعین کے پیارے گلدستے میسیجز بھی بہت نائس تھے، سن کر بڑا اچھا لگا، شکریہ جناب۔ وائس میسج آیا رائے ولایت کھرل ساکی صاحب کا، جن کا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے۔ کہتے ہیں، سلام پیارے بھائی انور جوزف، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے پیارے بھائی جان۔ پروگرام جوشوا بھائی کی آواز میں سنا، بہت ہی معلوماتی باتیں انہوں نے کی، پروگرام بہت خوبصورت تھا، آخر تک پروگرام کمال اور لاجواب تھا، شکریہ جناب۔ ریحان مصطفیٰ صاحب، جن کا تعلق بہاول نگر سے ہے، لکھتے ہیں، پروگرام راہ زندگی، انور جوزف صاحب، جناب جوشوا بشیر صاحب، السلام علیکم۔ آج کا پروگرام پیارے بھائی جوشوا بشیر کی پیاری خوبصورت اور پیار بھری آواز میں سماعت فرمایا۔ پروگرام میں جوشوا بھائی نے کرسمس کی مبارکباد دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، سن کر اچھا لگا۔ پروگرام کا آغاز بہت اچھی دعاؤں سے کیا گیا، پروگرام میں کلام مقدس اور پھر حمدیہ گیت سن کر دل کو سکون ملا اور راحت ملی، شکریہ جناب ریحان مصطفیٰ صاحب۔ حیدر سید صاحب ساہیوال سے لکھتے ہیں، عظما یونس صاحبہ سلام خلوص، موجودہ سال کے آخری ایام کا آپ کی میزبانی میں پروگرام سنا، پروگرام کی ابتدائی بات چیت بھی ہمیشہ کی طرح مسحور کن رہی، خطوط کے جوابات دلچسپی کا عنصر لیے ہوتے ہیں کہ ان میں ہر مزاج اور ہر رائے کا اظہار سننے کو ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے ڈرامہ چراغ راہ معلومات کو ازسر نو دہراتا ہے، پڑھا ہوا اتنا یاد نہیں رہتا جتنا ڈرامائی شکل میں سن کر دل و دماغ پر گرویدہ ہو جاتا ہے۔ راہ زندگی کی پوری ٹیم کی کاوش سراہے جانے کے قابل ہے۔ واسلام، حیدر سید ساہیوال سے۔ بہت شکریہ
हैदर सैयद भाई, बड़े अच्छे अल्फाज का आपने चुनाव किया है, बड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़कर भी। इसी तरह से लिखते रहिए और अपना फीडबैक हमें देते रहिए। अली रजा साहिब, जिनका ताल्लुक बहावल नगर से है, लिखते हैं प्रोग्राम राह जिंदगी, जनाब अनवर जोसेफ साहिब, जनाब जोशुआ बशीर साहिब, अस्सलामु अलैकुम। आज का प्रोग्राम प्यारे भाई जोशुआ बशीर की प्यारी खूबसूरत और प्यार भरी आवाज में समाअत फरमाया। प्रोग्राम में जोशुआ भाई ने क्रिसमस की मुबारकबाद दी, इसी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, सुनकर अच्छा लगा। प्रोग्राम का आगाज बहुत अच्छी दुआओं से किया गया। प्रोग्राम में कलाम मुकद्दस और फिर हमदिया गीत सुनकर दिल को सुकून मिला। इसी तरह खुतूत और मैसेजेस का सिलसिला भी बहुत अच्छा था, सुनकर अच्छा लगा। शुक्रिया जनाब अली रजा साहिब। ये थे आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। जनाब इस सिलसिले को हम यहीं पर समेटेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लिखवाते चलें एड्रेस और फोन नंबर, ताकि आप हमें फीडबैक देते रहें। तो जनाब वाला नंबर नोट फरमाइएगा, 0316 74 77 655। फिर से बोल रहा हूं, 0316 74 77 655। शुक्रिया जनाब। इसी तरह से खत लिखकर भेजने के लिए पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। इसी तरह से हमारा YouTube चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से, और PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक ID है। तो जनाब हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं सिलसिला कुदरत के करिश्मे। इंसानी दिमाग कुदरत का एक करिश्मा है, और अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने का ही काम करता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हमारा दिमाग सोचने के अलावा और क्या क्या कर सकता है। हमारा दिमाग कुदरत का एक करिश्मा है जो हमें खुदा की कुदरत का एहसास दिलाता है। हमारा दिमाग दुनिया का सबसे पेचीदा उज़्व है। हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है ये तो हम सोच भी नहीं सकते। कुछ तहकीक से पता चला है कि हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी 30% तेज चलता है। अगर कंप्यूटर साइंसी दुनिया का मौजज़ा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा कुदरती कंप्यूटर यानी इंसानी दिमाग है। इंसानी ज़हन अपनी परवाज़े तफक्कर और कुदरती तख्लीक की ऐसी मिसाल है जिसके जरिए की गई इजादात और दरियाफ्त पर रश्क आता है। इसका एक मजहर देखना हो तो टीवी के चैनल नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी को जरूर देखें। अहले मगरब जिस तरह की सुरंगें समुद्र के अंदर से निकाल रहे हैं और जैसे पुल समुद्र के ऊपर बिछा रहे हैं, उन्हें देखकर तो हैरत भी हैरत ज़दा रह जाती है। बेइख्तियार रब्बे जलील की अजमत का तस्वुर जहन में आता है। ये कुदरत का इनाम है कि उसने इंसान के मुख्तसर दिमाग को इस कदर कमाल और फरासत बख्शी है कि वो हैरत अंगेज कारनामे तख्लीक कर रहा है। इंसान को इसलिए अशरफुल मखलूकात कहा गया है कि वो कुदरत के मज़ाहिर को इजहार का लबादा बख्श सके। साइंस की अजायब और टेक्नोलॉजी की करिश्मे देखकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो खुदा किस कदर अजीम होगा जिसने मुट्ठी भर इंसानी जहन को इस कदर खूबियों से नवाजा है। ये सब कमाल तो मेरे रब का है, वरना इंसान क्या है और उसकी बिसात क्या है। मट्टी और राख का ढेर जो बिलाकर खुद भी मट्टी में मिल जाता है। उसके बनाए हुए कारनामे तो कई सौ साल तक जिंदा होता बिंदा रहते हैं। मौजूदा वक्त में अमेरिका, यूरोप, हत्ता के मशरक़े करीब में भी साइंस और टेक्नोलॉजी की इस कदर तरक्की हो चुकी है और ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जा चुके हैं कि अकल दंग रह जाती है। समुद्रों को समुद्रों से और मुल्कों को मुल्कों से मिलाया जा रहा है। हॉलैंड और बरतानिया दो अलग ममालिक हैं जिनके बीच में एक जोरावर समुंदर हाइल है, लेकिन इन दोनों ममालिक को अंदर ही अंदर इस तरह से मिला दिया गया है कि हॉलैंड से दाखिल होने वाला कोई भी शख्स रास्ते में पानी का एक कतरा तक नहीं देखता और बरतानिया भी पहुंच जाता है। ये सब हमारे दिमाग का ही किया हुआ है। दिमाग ने सोचा और जिस चीज के बारे में सोचा वो करके दिखा दिया। हमारा दिमाग तो किसी मौजज़े से कम नहीं है। इंसान जो कुछ सोच सकता है उसे हकीकत में भी बदल सकता है। इंसानी दिमाग सिर्फ 2% वजन पर मुश्तमिल है और इस छोटे से दिमाग की बदौलत साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इस कदर तरक्की कर ली गई है कि कुछ बीमारियां जिनका कभी इलाज ही नहीं हुआ करता था, जैसे कि टीबी और कैंसर वगैरह, आजकल तो डॉक्टर्स उन बीमारियों का भी इलाज कर रहे हैं। इंसानों ने साइंस की बदौलत जमीन के अंदर हत्ता कि चांद और सितारों तक भी रसाई हासिल कर ली है। जहाँ इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मेडिकल की फील्ड में तरक्की की है, वहाँ उसने तालीम को बढ़ाने के लिए भी कुछ इक़दामात किए हैं, जैसा कि अब ऑनलाइन तालीम दी जा सकती है। इंटरनेट ने इंसान के लिए घर बैठे बैठे तमाम काम आसान कर दिए हैं।
انٹرنیٹ کے ذریعے اب نہ صرف آن لائن بات چیت اور خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ اب تو روزی کمانا بھی آسان ہو چکا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہر روز کچھ نہ کچھ ایجاد کرتا جا رہا ہے، جیسا کہ ٹیلی فون کی ایجاد نے تو رابطوں کو بہت ہی آسان کر دیا ہے، اور اب ہم دنیا میں کہیں بھی اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ جس طرف بھی نظر ڈالیے سائنسی کرشموں کے نظارے انسان کی آنکھوں کو خیرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صدیوں کے فاصلے سمٹ کر لمحوں کی دسترس میں آ گئے ہیں۔ دوسری طرف انٹرنیٹ نے تو دنیا جہان کی معلومات کو انسان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ لوگ اپنی ضرورت اور مزاج کے مطابق اس کے ذریعے سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ گھر سے دفتر تک اور دفتر سے بازار تک سائنسی بہاروں کا جلوہ نظر آتا ہے، اور یہ سائنسی بہاروں کا جلوہ صرف ہمارے دماغ کی ہی کارکردگی ہے۔ سائنس فکشن حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ ترقی یافتہ دنیا میں یہ سوال بہت عام ہے کہ کیا انسان چاند پر آباد ہونے کا خواب بھی پورا کر لے گا؟ بلکہ اب تو یہ بات ایک دوسرے سیارے زہرہ تک پہنچ گئی ہے۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ سائنس ایک کے بعد دوسرا سنگ میل عبور کر رہی ہے، بلکہ اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ کبھی صرف تصورات میں تھا، جنہیں خواب سمجھا جاتا تھا، بچوں کو جو جادوئی کہانیاں سنائی جاتی تھی، وہ باتیں اب سائنسی ترقی کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ سب ہمارے دماغ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قدرت نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ اسے اس طرح سے استعمال کر رہا ہے کہ ایک بالکل نئی دنیا وجود میں آ چکی ہے۔ ستاروں پر کمند ڈالنے کی بات اب اشعار سے نکل کر ٹھوس حقیقت بن چکی ہے۔ ہر نئے اصول کی آمد اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ٹیکنالوجی نے دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے، لیکن یہ تبدیلیاں صرف سائنس اور ٹیکنالوجی تک محدود نہیں رہی، اس نے تو دنیا کی حیت ہی کو بدل ڈالا ہے۔ کلام مقدس میں بھی یہ لکھا ہے کہ آخری دنوں میں دانش بڑھ جائے گی، اور یہ سب کچھ رب تعالیٰ ہی کا کرم ہے جو خدا نے انسان کے ذہن کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے۔ کیا زبردست بات ہے جناب کہ انسانی دماغ جو ہے قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ ہم اکثر کمپیوٹر دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس بات پر غور کرتا ہوں کہ وہ دماغ اور وہ ہاتھ کتنے بڑے ہیں، کتنے عظیم ہیں جنہوں نے کمپیوٹر بنایا ہے، اور پھر وہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہے جس نے وہ دماغ اور وہ ہاتھ بنائے جنہوں نے آگے کمپیوٹر کو ایجاد کیا۔ وہ ہمارا رب ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے عین موقع کے مطابق بڑا اچھا گانا ہمیں سنوایا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر میں پروگرام میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ ہم چلیں گے اپنی سیفٹی ٹیم کے پاس جو حادثات سے بچاؤ کے طریقے ہمیں بتا رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ پروگرام حادثات سے بچاؤ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حادثات سے بچاؤ کے ماہر یعنی سیفٹی ایکسپرٹ سیف القہار صاحب ہماری مدد کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور آج ہم ان سے یہ سوال پوچھیں گے کہ سیف صاحب، اکثر جب سب مل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے وہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دھیان جو ہے یہاں وہاں ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں کسی بچے یا بڑے کے گلے میں کھانا پھنس جاتا ہے اس کی خوراک والی نالی میں، تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو ایک کنسپٹ سمجھیں کہ ہمارے دو نالیاں ہیں، ایک ہے ہماری خوراک کی نالی اور ایک ہے سانس کی نالی۔ اب دونوں کی کنڈیشن مختلف ہے۔ اگر ہماری سانس کی نالی میں کوئی چیز چلی گئی ہے تو اس کا طریقہ کار اور ہے، اس کی علامات اور ہیں۔ اگر خوراک کی نالی میں چلی گئی ہیں تو اس کی علامات اور ہیں اور اس کو بچانے کا طریقہ اور ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر اکثر پانی پیتے ہوئے کوئی جوس یا کوئی چیز، اکثر لوگ نا فلم دیکھ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیٹ کے بچے اکثر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے والدین کو انتہائی سختی سے ان کو منع کرنا چاہیے۔ ایون کھڑے ہو کر چلتے ہوئے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ کار غلط ہے اور یہ اکثر حادثات کا سبب بن جاتا ہے۔ جی، تو آرام سے بالکل ایزی حالت میں بیٹھ کے، بالکل طریقے سے بیٹھ کر پھر ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے، اور بعض کا ایسے ہوتا ہے کوئی دوڑ کے آیا بچہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے تو آتے ہی فوراً پانی پی لیتا ہے، اسے سانس چڑھا ہوا تھا، کیونکہ سانس کا مطلب یہ ایک وقت میں ایک نالی کھلے گی۔ اگر ہم کچھ کھائیں پیئیں گے تو خوراک کی نالی کھل گئی، سانس کی نالی بند ہو گئی، ایک ہی اس کے اوپر ڈھکن ہے۔ تو جب ہم نے کچھ سانس لینا ہے تو وہ معدے کی نالی جو ہے، جو خوراک کی نالی، وہ بند ہو گئی اور سانس کی نالی کھل گئی۔ اس حالت میں اب ہم اگر اسے دیکھیں کہ اگر پانی پیتے ہوئے کچھ کھاتے ہوئے اس کی خوراک کی نالی میں چلا گیا، اس کی وجوہات جیسے میں نے بتائی کیا ہو سکتی ہے، لیٹ کے کھا رہا ہے،
دھیان پورا کسی اور طرف ہے، کسی سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، غصے میں ہے، یا بھاگتے ہوئے آ رہا ہے، یا بھاگتے ہوئے جا رہا ہے، جانے کے دوران اس نے ایسا کیا ہے، ایسی صورت میں بار بار اس کی سانس کی نالی اور اس کے اوپر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور وہ حادثے کا شکار یہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز اس کی سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے۔ جب بھی سانس کی نالی میں جائے گی تو اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ کھانسی شروع کر دے گا بہت تیزی کے ساتھ، اگر سانس کی نالی میں گیا ہے، جبکہ خوراک کی نالی میں کھانسی بالکل نہیں آئے گی اسے۔ اچھا، زور زور سے اسے کھانسی آنی شروع ہو جائے گی، اور یہ کھانسی کا اٹیک ہوتا ہے بیسیکلی۔ کھانسی بیسیکلی ایک قدرتی عمل ہے، دفاعی عمل ہے، جو فوری طور پر سانس کی نالی کو اور جو لنگز ہیں ہمارے پھپھڑے جو ہیں ان کو صاف کرنے کا ایک پروسیس ہے کہ فوری طور پر وہ چیزیں وہاں سے نکال دی جائیں، کیونکہ اس کے اندر بلڈ کی سکریننگ ہو رہی ہوتی ہے، بلڈ میں آکسیجن مکس ہو رہی ہوتی ہے، تو کوئی بھی چیز چلے گی وہ انتہائی نقصان دہ ہوگی، اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہوگا، تو فوری طور پر جو ہے وہ اسے کھانسی شروع ہو جائے گی۔ اس کھانسی میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے اس کنڈیشن میں آ گیا تو اس کی کنڈیشن دو طرح کی ہوگی۔ ایک تو ہوگا کہ وہ بیٹھے بیٹھے کھانسی شروع کر دے گا یا کھڑے کھڑے کھانسی شروع کر دے گا۔ ایسی صورت میں آپ نے اس کو فوری طور پر کچھ نہیں کرنا بلکہ اس کو سہارا دینا ہے، کیونکہ بعض اوقات کھانسی کرتے ہوئے وہ کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے، کیونکہ اس کے تھوڑے سے ہوش و حواس جو نا وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ زمین پہ گر جاتا ہے جس وجہ سے اسے چوٹ لگنے کا ڈر ہوتا ہے، اور اس کا سیدھا رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسے آپ نے لٹانا بھی نہیں ہے، اگر لیٹا ہوا تو اسے اٹھا کے بٹھا دینا ہے بلکہ کھڑے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کنڈیشن میں ہم نے اس کو سہارا دینا، اور جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے امیاں جو ہوتی تھی نا، وہ بچے کے جو ہے کمر کے اوپر تھپکی دیتی تھی زور زور سے تاکہ وہ اس کا نکل جائے۔ یہ بھی ایک پروسیس ہے، یہ درست پروسیس ہے۔ اس میں جب ہم اس کے پیچھے سے زور سے مارتے ہیں تو اس کے اعصاب جو ہے وہ ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے اور وہ جو ہے اسے نکالنے میں مدد مل جاتی ہے۔ بیسیکلی مریض کو اس وقت سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی میری مدد کر رہا ہے، تو یہ بھی اس کو ایک سائیکولوجیکلی طور پر بھی اس کو ایک ایڈ دے رہے ہوتے ہیں ہم اس کو، اور میڈیکل ایڈ کے طور پر یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ زور سے تھپکی دیتے ہیں تو اس سے اس کے وہ سسٹم جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ چانس ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کھاتے پیتے ہوا ہے، بعض کا ایسے ہوتا ہے کوئی بڑی چیز پھنس جاتی ہے، جیسے کوئی چنگم پھنس جاتی ہے یا کوئی اس کی ایسی چیز پھنس گئی ہے جس سے اب وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اسے سانس لیا ہی نہیں جا رہا، کھانسی نہیں ہو رہی اس سے۔ اگر تو وہ کھانسی کر رہا ہے پھر تو ہم نے اس کو جسٹ سہارا دینا ہے، اسے پکڑا، اس کو تھپکی دے دی، تھوڑا سا سانس دلا دیا کہ ہم تمہارے پاس ہیں، پانی نہیں دینا اس صورت میں اس کو۔ اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ سانس بالکل ہی رک گیا ہے۔ جب سانس رک جائے گا تو وہ کیا کرے گا کہ وہ گلے کے اوپر ہاتھ رکھے گا، منہ کے اوپر ہاتھ رکھے گا، منہ کو زور سے کھولے گا اور کوشش کرے گا کہ میں سانس لوں۔ ایسی کنڈیشن میں اس کی آنکھیں جو پھیل جائیں گی، کھل جائیں گی بہت زیادہ، اور وہ زور لگائے گا، اور زور لگاتے ہوئے وہ کھڑا، اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے گا، لیٹا ہے تو بیٹھ جائے گا، وہ اس کنڈیشن میں وہ سانس نہیں آ رہا ہوگا اس کو۔ اب اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس کو سانس نہیں آ رہا تو ہمیں اس وقت یہ کرنا ہے کہ فوری طور پر اس کے منہ کے اندر دیکھنا ہے کہ کچھ چیز تو نہیں پھنسی ہوئی، بعض اوقات پھنسی ہو سکتی ہے۔ اس میں ہم اس کو دو طریقے سے کر سکتے ہیں، ایک تو اس کے منہ میں انگلی ڈال سکتے ہیں، انگلی ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیز تو نہیں پھنسی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ قدرتی پروسیس ہے، جیسے ہی وہ ہمارے گلے میں انگلی لگے گی نا، وامٹ شروع ہو جائے گی، جیسے وامٹ شروع ہوئے گی پریشر نکلے گا تو وہ اکثر چیز باہر نکل جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں محسوس ہو گیا کہ اس کے گلے میں کچھ چیز ہے، نظر نہیں آ رہی ہمیں لیکن اس کی نالی بند ہے، تو پھر ہم سی پی آر میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے اس میں کہ وہ ہم نے اوپر منہ سے اس کے منہ جوڑ کے زور کے ساتھ اس کو ہوا ماریں گے، پریشر ماریں گے، ایک مصنوعی طریقہ دیں گے کہ اگر باہر سے پریشر جائے گا تو وہ چیز اندر چلی جائے گی۔ بظاہراً چیز کا اندر جانا بہت نقصان دہ ہے، چنگم وغیرہ اندر چلی جائے بہت تکلیف دیتی ہے، لیکن زندگی بچانے کے لیے پھر وہ طریقہ ٹھیک ہے، کیونکہ ڈاکٹر بعد میں اس کو ریموو کر لیں گے، تو یہ طریقہ جو ہے اس میں یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ والا جو ہے اگر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سانس کی نالی میں کوئی واضح چیز نظر آ رہی تو اسے پکڑ کے کھینچ بھی سکتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک دو دفعہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ کوئی کیڑا اندر داخل ہو جاتا ہے، اب وہ سمجھتا ہے کوئی سوراخ ہے، کوئی چیز ہے تو وہ اس کے منہ میں، لیکن یہ موویز وغیرہ میں زیادہ تر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ایسا ہو تو اسے فوراً پکڑ کر باہر ریموو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے نا اس میں ہم جو سانس کی نالی کو بحال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے اس کی کھانسی آنا بہتر ہے۔ کھانسی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سانس چل رہا ہے، لیکن کھانسی بعض کا اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کے گلے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، وہ بعد میں ڈاکٹر کو چیک لازمی کروانا ہے، چاہے وہ ریکور بھی ہو گیا نا پھر بھی ایک دفعہ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ اٹیک بھی ہو سکتا ہے جسے ہم ہارٹ اٹیک ٹائپ کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات اس طرح کی علامت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا سانس رکتا ہے، سانس کو بحال کرنے کے لیے وہ کھانسی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے ڈاکٹر کو لازمی چیک کروائیں اور کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ بہت شکریہ ان ساری باتوں کو ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ جی جناب، سن رہے تھے سلسلہ حادثات سے بچاؤ، اور آغاز میں بات کی کہ کس طرح سے ہم نے ماحول کو قبول کرنا ہے اور خود میں اس ماحول کی مطابقت اختیار کرنی ہے۔ گزشتہ دنوں میری چھوٹی بہن کی شادی تھی، ہم بڑے پریشان تھے
کہ یہ ماحول ہمارے لیے تو بڑا اچھا ہے، دیسی ماحول ہے، کھیت کھلیان ہے آس پاس اور کھلا گھر ہے، پتہ نہیں ہمارے مہمانوں کو کیسا لگے۔ ظاہری بات ہے ہمارے کلچر کے مطابق چونکہ مہمان غیر ملکی ہیں، ہم نے خدا کا نام لیا اور جو کچھ تھا ہم نے اسی کو صاف ستھرا کیا، رنگ و روغن کیا، اور اسی طرح سے کھانے کے حوالے سے بھی ہم نے وہی انتظام کیا جو دیسی ہوتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ مہمان اتنے خوش ہوئے کہ ہماری توقع سے بھی زیادہ۔ وہ کہنے لگے کہ ایسا کچھ ہمیں وہاں نہیں ملتا، ہم تو ڈھونڈتے ہیں، ہم پینٹنگز میں دیکھتے ہیں یا ہم پینٹنگز کرتے ہیں یا ہم موویز میں دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ نے یہ سب کچھ کر دیا ہے، ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ تو جناب ہم ان کو بھی سلوٹ کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ ظرفی کی باتیں ہیں، ہماری اچھی شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم جس ماحول میں جائیں اس کو ہم قبول کریں، اور قبول کرنے کے بعد ان کا شکریہ ادا کریں، اور پھر خدا کا بھی شکر ادا کریں کہ اس نے زمین پر اتنی ساری ویرائٹی رکھی ہے، تغیر رکھا ہے، ڈائیورسٹی رکھی ہے، یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ خدا ہم سب کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا قادر مطلق، میں تیری منت کرتا ہوں ہم سب کو برکت عطا فرما۔ میں تیری حضوری میں درخواست کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے لسنرز ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا بخش دے، اگر کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما۔ خداوند درخواست کرتا ہوں کہ اگر کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے تو وہ پھر سے چمک اٹھے۔ میں تیری منت کرتا ہوں خوشی و خرمی عطا فرما، اور سال 2024 سبھی کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سال ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا جی، اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو۔ خدا حافظ۔